آج کا جو کیس تھا وہ سائفر کو 1 گھنٹہ لگایا ہے پروسیکیوشن کے لائر نے، 1 گھنٹہ فارن آفس سے اس سائفر کو پرائم منسٹر دفتر پہنچانے میں۔ اب یہ سوچ لو، انہوں نے اگر یہ سوچا ہوا ہے، اب یہ سوچیں کہ اگلے 6 تاریخیں تو یہ اس پہ لگا دیں گے کہ سائفر کا کاغذ وہاں سے چل کے پھر کدھر گیا۔ دیکھیں آج یہ سائفر کا میں پھر سے کہوں گی کہ جو ہمارے یہ جو عمران خان اور شاہ محمود پہ کیس کیا تھا رانا ثناء اللہ نے، یہ اللہ تعالیٰ اپنا پلان بناتا ہے نا، انہوں نے کیا سوچ کے کیا تھا، اصل میں پلان کیا نکلا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی وجہ سے یہ کیس کورٹ کے ڈاکیومنٹس میں چلا گیا، یہ کورٹس کے ڈاکیومنٹس میں اب چلا گیا۔ یہ ساروں کے لیے یہ کیس اسٹڈی ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک فارن منسٹر کو جیل میں ڈالا ہے، لیکن آج تو جو جسٹس میاں گل حسن تھے انہوں نے تک ایک بہت ضروری بات کی، کیونکہ جو سب کو ہمیں تو سمجھ آ رہی تھی، آج جج نے بھی کو بھی کہنا پڑا کہ یہ پرائم منسٹر جواب دہ ہے اپنے لوگوں کے جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے۔ اگر وہی نہیں ان کو بتائے گا کہ تمہارے ووٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو کس سے بتانا تھا لوگوں کو؟ انہوں نے تو یہ اپنا جرم وہ بنا دیا ہے، یہ جو کیس نے آپ نے اس چیز کو جرم بنا دیا جس میں ایک پرائم منسٹر نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، کیونکہ حکمران اس ملک کی عوام ہے۔ اب عوام کو اگر پرائم منسٹر بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف، آپ کے ووٹ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو یہ کس کے کون ہیں یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا قبضہ زیادہ مضبوط ہے اور جو عوام ہے وہ ان کا حق نہیں بنتا؟ یہ تو عوام کے خلاف سازش ہے جب آپ نے پرائم منسٹر کو ڈالا جیل کے اندر۔ یہ عوام کے خلاف سازش ہے کہ ان کے نمائندے کو آج جیل میں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ ساروں کے لیے کیس اسٹڈی ہونا چاہیے، عوام کو بھی الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ایک فارن آفس کا چھوٹا سا کاغذ جس پہ لکھا ہوا ہے آپ کا سائفر نہ گم جائے، ایک کاغذ نہ گم جائے۔ آپ سوچیں فارن آفس کے ماتحت تو عوام نہیں ہے نا، فارن آفس عوام کے ماتحت ہے، اور جو کس طرح ماتحت ہے؟ کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو الیکٹ کر کے عوام بھیجتی ہے، اپنے نمائندوں کو، کہ آپ ہمارے ملک کے فیصلے کرو۔ آج نظر آ رہا ہے کہ اسی پرائم منسٹر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس نے اپنے عوام کی نمائندگی کی۔ آج پرائم منسٹر اس لیے جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کی نمائندگی کی۔ ہر ملک کی سیاست میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، نومبر میں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے۔ شیر افضل صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے ذرا ٹچ کیا ٹرمپ کے حوالے سے، تو اگر نومبر میں ٹرمپ صاحب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو پاکستان میں حالات آپ کو بات سنیں، آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ آپ دیکھیں 24 کروڑ لوگوں کا غیرت مند ملک ہونا چاہیے جو اپنے فیصلے خود کر سکے، اور یہ کیوں ہمیں ضرورت ہے کسی کے نے آپ کے آ کے فیصلے کرنے؟ جس دن آپ اپنے لیے کھڑے ہو جائیں گے دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ کوئی دنیا کی سپر پاور یہ نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے سازش آپ کے ملک کے ساتھ نہیں کی، سازش ہمارے اپنے لوگ کرتے ہیں، وہ تو اپنے ملک کے مفاد میں کام کریں گے، ان کے نمائندے۔ ہم خود اپنے ملک میں سازش کرتے ہیں، اپنے ملک کا نقصان خود پہنچاتے ہیں۔ ٹرمپ کے آنے اور جانے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، اور مجھے نہیں پتا مربت نے کیا کہا ہے، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ عمران خان اپنے ملک کی فکر کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ باہر کون آتا ہے اور کون جاتا ہے۔ اور اگر مربت نے بات کی ہے تو یہ پھر اس نے غلط بات کی۔ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ابھی کیونکہ ٹرمپ صدر جو اگر بنیں گے تو بیچ میں جو یہ جو 2 سے 3 منتھ ہوتے ہیں تو امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو اس دوران پاکستان میں کچھ چینجز جو ہے وہ ممکن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں مجھے میرے خیال میں پھر جو شیر افضل مربت ہے میرے خیال میں فارن ریلیشن